السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حضرات، آج کا ہمارا درس کھانے کے آداب احادیث مبارکہ کی روشنی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ کھانا کس طریقے سے شروع کرنا چاہیے اور کھانے کا اختتام کس طریقے سے کرنا چاہیے، کیسے کھانا کھائیں گے تو تمہارے لیے برکتوں کا نزول ہوگا، اور کس طریقے سے آپ کھانا کھائیں گے تو جس سے آپ کے کھانے میں بے برکتی ہوگی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان کے لیے وہ کھانا حلال ہو جاتا ہے، یعنی بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ اور ایک مقام پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے مکان میں اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو جب وہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے اور جب کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، تو شیطان اپنی ذریت سے کہتا ہے کہ اس گھر میں نہ تمہیں رہنے کو ملے گا اور نہ کھانا ملے گا۔ اور اگر داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان کہتا ہے کہ رہنے کے لیے مکان تو مل گیا، اور پھر جب بسم اللہ کھانا کھاتے وقت نہیں پڑھتا تو شیطان کہتا ہے کہ اس گھر میں رہنے کو بھی ملا اور کھانا بھی ملا۔ لہذا بسم اللہ پڑھ کر اپنے گھر کے اندر داخل ہوں اور بسم اللہ پڑھ کر کھانے کا آغاز کریں۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کھانا کھاتے وقت شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو جب اسے یاد آئے تو وہ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، اور ایک جگہ ایک روایت میں یہ بھی ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث طیبہ ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کھانے میں زہر بھی ملا ہو اور وہ یہ دعا پڑھے تو کھانے میں زہر اثر نہیں کرے گا، یعنی کوئی بھی کھانے کی چیز ہے اس کے اندر زہر پڑا ہوا ہے تو آپ یہ دعا پڑھتے ہیں تو اس میں زہر اثر نہیں کرے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم۔ جو شخص یہ پڑھتا ہے تو کھانے میں اگر زہر بھی ملا ہو تو وہ کھانے میں اثر نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جب انسان کے پاس کھانا رکھا جاتا ہے، یعنی انسان کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے اور کھانا اٹھانے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اللہ اکبر مسلمان، یعنی انسان کے پاس کھانا رکھا جاتا ہے اور کھانا اٹھانے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس کی صورت کیا ہے؟ صورت یہ ہے کہ جب انسان کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے وہ بسم اللہ پڑھ کر کھاتا ہے، اور جب اٹھایا جائے تو وہ الحمدللہ کہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہ بخش دیتا ہے، اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ کھانے سے فارغ ہو جائیں تو اس وقت آپ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین پڑھا کریں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، بسم اللہ پڑھ کر آپ کھانا کھائیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کھانوں کے اندر برکتیں نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم بسم اللہ پڑھ کر اپنے کھانے کا آغاز نہیں کرتے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب شیطان جس کھانے میں شریک ہو جائے گا تو اس کی ساری برکتیں ختم ہو جائیں گی، اور ہم اختتام پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ اسی کھانے کے ذریعے ہمارے جسم کی بھی اصلاح فرمائے گا، ہمارے کھانے میں بھی برکت عطا فرمائے گا، ہماری جسمانی قوت کے اندر بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔